الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ ایک مسلمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور ان نمازوں کو ان کے مقررہ اوقات کے اندر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک نمازی کے لیے نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت برکات رکھی ہیں، اس کے بہت فوائد ہیں۔ نماز میں دل کا سکون ہے، پریشانی کا حل ہے، مغفرت، اسی طرح درجات کی بلندی، آنکھوں کی ٹھنڈک، مال و دولت اور زندگی کی برکت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، محافظ بن جاؤ، والصلاة الوسطى، اور خاص کر کے وسطی نماز جو ہے نماز عصر، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے باادب ہو کر کھڑے ہوا کرو۔ تو محترم سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اور خاص کر کے عصر کی نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خندق کا واقعہ ہے، اس میں آپ نماز عصر سے رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی کہ اللہ ان کے پیٹوں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے میری نماز عصر جو ہے وہ رہ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار تکلیفات آئیں۔ طائف کے میدان میں، احد میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر بد دعا نہیں کی، اور ان لوگوں کے لیے بد دعا فرمائی کہ جن کی وجہ سے عصر کی نماز رہ گئی۔ اور اسی طرح مسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، گویا کہ اس کا اہل و عیال اور مال و دولت سب کچھ برباد ہو گیا۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ 2 ہی چیزیں ہیں جس کی بندہ بقا چاہتا ہے کہ میری اولاد بڑی ہو، میرے سامنے کھیلے، اپنی زندگی گزارے، اور مال کی فراوانی ہو، کشادگی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس کی یہ دونوں چیزیں تباہ و برباد ہو گئیں، ہلاک ہو گئی۔ تو آج ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گھروں میں یہ بے سکونی، بے برکتی، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ آیا کہ ہمارے اعمال کے وجہ سے تو نہیں، کہ جس کی وجہ سے یہ معاشرے کی بے سکونیاں ہیں، یہ غربت، یہ بے چینیاں، یہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔